بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش رہے, خاموشی سے ایک دوسرے کی بات سنیں, اور اس طرح جو ہے وہ کسی پہ نعرے بازی نہ کسیں. بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, بسم اللہ الرحمن غور الرحیم. سے سنیں. دیکھیں, شکریہ جی. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب ابھی آپ نے بحث کا آغاز کیا اور پرائیویٹائزیشن کے اوپر, تو بات تو ہونی چاہیے تھی پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے اور ان کو کون کون سے. آپ برداشت سے کام لیں. سارے جو ہے وہ اس ایوان میں ایک دوسرے کی بات سنیں. اس سے پہلے بھی جو بول رہے تھے تمام نے بڑی خاموشی سے اور بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ بات سنی ہے. ہر ایک کو آپ موقع دیں. اگر یہ نعرے بازی رہے گی تو جب آپ کی باری آئے گی پھر کوئی اور آپ پہ نعرے بازی لگائے گا. یہ نہیں کریں پلیز. اس چیز سے اسپیکر صاحب میں آپ نے خاموش رہیں, خاموشی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ بات سنیں. جی مراد سعید صاحب. جی اسپیکر صاحب دیکھیں, ڈیبیٹ کا آغاز آپ نے اس ہاؤس کے اندر, جمہوریت کا یہ حسن ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر بحث عوام کے مفاد کے اوپر اور اداروں کے اوپر ہونی چاہیے. آج بحث کا آغاز ہوا پرائیویٹائزیشن کے اوپر. ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ ابھی حکومتی پالیسیز کے اوپر شاید کوئی اعتراض ہوگا یا یہ کوئی ایسی تجاویز پیش کر دیں گے کہ جس سے بہتری آ سکے. لیکن پرائیویٹائزیشن کے کون سے حکومتی پالیسی ہے, کیا حکومت کی پلاننگ ہے, کون سے ادارے ہیں, ان کے دور میں کیا پالیسی تھی, یہ کیا چاہتے تھے, یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کیسے چاہتے ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. اسپیکر صاحب ایک صرف روز ویلٹ کے اوپر بات ہوئی, اور میں فلور آف دی ہاؤس ان کو بتاؤں کہ پہلی چیز یہ کہ آپ کو کس نے کہا کہ روز ویلٹ بھیجا جا رہا ہے. یہ تو آپ کے دور میں ضرور اس کے اوپر بحث ہوتی تھی کہ اس کو بھیجا جا رہا ہے, بلکہ 41 ادارے میں اپوزیشن میں تھا, ان کی طرف سے 41 اداروں کی لسٹ فراہم کی گئی جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ ادارے بھیج دیں. ایک ایک کر کے انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے نام رکھے. میں اپوزیشن میں تھا, تب میں نے کہا تھا کہ حکومت نہ ہوئی, اولیکس ہوا, ہر چیز بھیج دیں. اسپیکر صاحب اس وقت کسی ادارے کی بھیجنے کی بات نہیں ہو رہی, نمبر 1. نمبر 2, روز ویلٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کس طرح وہ خسارے میں ہے, کس طرح آپ اس کو بہتری کے لیے اس کو کہ ریونیو کا سبب بنے, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. پرائیویٹائزیشن کے پاس گیا, پالیسی بننی ہے, شفافیت سے ہونا ہے, پارلیمنٹ جس طرح چاہتا ہے اسی کے مطابق ہوگا. کس طرح اپنے دعویٰ کر کے آپ چلے گئے. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب میں 4-5 پوائنٹ جو اٹھائے میں اس کی طرف آتا ہوں. نمبر 1, اسپیکر صاحب انہوں نے بڑی جمہوریت کی بھی بات کی اور سیاستدانوں کی بات کی. تمام یہاں پہ 342 جو اراکین اسمبلی ہے الیکٹڈ ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اسپیکر صاحب, ہم یہاں پہ گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن انہوں نے جو شارٹ کٹ کے حوالے سے بات کی اسپیکر صاحب, میں جس سیاستدان کو پاکستان میں جانتا ہوں جو شارٹ کٹ سے آیا کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا. پہلے کرکٹ سیکھنی تھی, جم خانہ گئے, اپنے ساتھ امپائر لے کے گئے. ایکٹر بنانا تھا, رنگیلا کے پاس بھیجا, ناکام ہوا کہ ایکٹر بھی نہیں بن سکتا. جم خانہ چلا گیا, کرکٹر نہیں بن سکتا. پھر اس کو حوالے کر دیا جنرل جیلانی کے اور جنرل ضیاء الحق کے, اور وہاں سے وہ وزیر بنا, سیاست کا آغاز ہوا. اسپیکر صاحب پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, IJI بنا, اور پھر اس کے بعد اس کو مین سٹریم پالیٹکس میں لایا گیا. لیکن صرف یہ پالیٹکس نہیں تھی, ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے, ہم نے وہ فون کال بھی سنے کہ جسٹس قیوم کو فون کر کے کیا کہا جاتا ہے کہ کس کو اندر کر دو, کس کو فارغ کر دو, کس کا کیا کرو. تو اسپیکر صاحب یہ ان کی سیاست کی, یہ تو چھوڑے ماضی کی باتیں ہیں. ابھی شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات چل رہی تھی اسپیکر صاحب کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی عہدہ دے دیں گے, اس لیے شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں. وہ تو ہمیشہ سے شارٹ کٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. یہ ہوتے ہیں غیر جمہوری رویے, یہ ہوتے ہیں شارٹ کٹ سے پالیٹکس کا آغاز کرنا, یہ ہوتا ہے عوام کے اوپر اعتماد نہ کرنا. اور عوام کے اوپر اعتماد یہ ہوتی ہے کہ 1996 میں پارٹی بنتی ہے, وزارت کی اور وزارت عظمیٰ کی اول ہوتی ہے, کہتے کہ کسی کے کہنے پہ نہیں, عوام فیصلہ کریں گے اور ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. اسپیکر صاحب
یہ ہے اسٹرگل, یہ ہے سیاسی جدوجہد. اسپیکر صاحب کسی سے انگلی سے پکڑ کے سیاست میں لے کے آیا, وزیر بنایا فائنانس منسٹر, پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ کی کرسی دے دی, اور ابھی بھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ اسی انتظار میں کہ کسی نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی. اسپیکر صاحب یہ بات دوسری بات کی. تیسری بات, اسپیکر صاحب جو پوائنٹس اٹھائے ہیں میں اس سے ہٹ کر بالکل نہیں جاؤں گا. میں اپنے دوستوں کو, اپنے کولیگز کو یہ باور کراتا ہوں, لیکن اسی انداز سے بات سنیں, اور جو آپ نے نعرہ لگایا تھا اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا. اسپیکر صاحب پھر آتے ہیں کہ انہوں نے بات کی مختلف مافیاز کے اوپر, چیزوں کے اوپر. اسپیکر صاحب کیا برائی ہے اس میں کہ اگر کہیں پہ پاکستان کے اندر خامیاں, کوتاہیاں, اداروں کے اندر نقصانات, خسارے, یہ تمام چیزیں اسپیکر صاحب آپ کو نظر آتی ہے, اور اس کے اوپر آپ ایک انکوائری کراتے ہیں. سب سے پہلے اپوزیشن شوگر کا بڑا شور مچایا, شوگر مافیا کا ابھی بھی ذکر کیا, آٹے کے حوالے سے بڑا شور مچایا, اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کی تھی. اسپیکر صاحب 3 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ چینی ان کے دور میں 140 روپے تک چلی گئی تھی, اسپیکر صاحب ابھی تو 80-85 روپے کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور یہاں پہ انکوائری کرانے کا حکم دیا. کیا 140 روپے تک جب پہنچی تھی آپ نے انکوائری کرائی؟ نہیں کرائی اسپیکر صاحب, اس لیے کہ آپ کے بھی خود شوگر ملتے, عمران خان کا کوئی شوگر مل نہیں ہے اسپیکر صاحب. پھر انہوں نے جب انکوائری کا حکم دیا اسپیکر صاحب, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو سوال اٹھائے گئے میں اس سے ہٹ کر نہیں جاؤں گا. اسپیکر صاحب انکوائری کا حکم ہوا, یہی صاحب تھے, یہی لوگ تھے, انہوں نے کیا کہا کہ انکوائری نہیں ہوگی, انکوائری ہو گئی. پھر کہتے کہ رپورٹ نہیں آئے گی, رپورٹ آئے گی, آ گئی. پھر کہتے فورنسک نہیں ہوگا, فورنسک بھی ہو گیا. کہتے کہ ایکشن نہیں لیا جائے گا, انکوائری شروع ہوئی. آج کل کہتے کہ قیمتیں نیچے نہیں آ رہی, وہ بھی آ جائے گی. تو اسپیکر صاحب یہ تو ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو کابینہ کے اندر اسپیکر صاحب انہوں نے ذکر کیا کہ کل جو اثاثے ڈکلیئر کیے گئے اور شہریت کا ذکر کیا. اسپیکر صاحب پہلے تو میں اس ہاؤس کو بتاؤں, مجھ سے یہاں پہ سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہے, مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں. اسپیکر صاحب پاکستان کے اندر ایڈوائزر اور معاون خصوصی کے اوپر اساسی ڈکلیئر کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں تھا, پہلے نہیں ہوا. یہ عمران خان کا 2011 میں جب اپنے پارٹی کے کور کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو کہا کہ قوم کے سامنے اپنے اساسی رکھے, وہی عمران خان کا ویژن امپلیمنٹ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایڈوائزر اور معاون خصوصی کے اساسی ڈکلیئر کیے گئے. اسپیکر صاحب دوسری بات انہوں نے بات کی کہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہے. اسپیکر صاحب مجھے دکھ ان کا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا, سب کو پتا تھا کہ باہر تھا, وہاں پہ نیشنلٹی ہولڈر تھا, اور یہاں پہ پاکستان آ کے اب کام کرنا چاہتے ہیں. دکھ سب سے بڑا مجھے کیا ہے اسپیکر صاحب کہ یہ بندہ خود وزیر خارجہ, خود وہاں پہ پانی و بجلی کا وزیر, اور اقامہ رکھا ہوا تھا, ہفتے میں 5 دن نوکری کر رہا تھا کسی اور ملک کے لیے. اسپیکر صاحب کہ ملک کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے آپ کسی اور ملک کا اقامہ بھی رکھے, 15-20 لاکھ روپے آپ کو ماہوار بھی ملے. بڑے یہاں پہ غیرت کی بات ہو رہی تھی, ابھی بڑا یہاں پہ لیکچر دیا جا رہا تھا. لیکچر تب دے کہ آپ نے اس وقت خود کیا کیا تھا. ان کا دوسرا جو وزیر تھا وہ بھی وہاں پہ اقامہ ہولڈر تھا, بلکہ باقی تو چھوڑے, ان کا تو وزیر اعظم بھی اقامہ ہولڈر تھا. اسپیکر صاحب یہاں پہ ابھی بات کر رہے تھے تو کہ ان کو اس چیز کا ہے کہ عمران خان نے تو معاون خصوصی اور ایڈوائزر کے اساسے اور شہریت ڈکلیئر کر دی. اب ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کی تمام پارٹی عہدیداران بھی نیشنلٹی اور اساسے ڈکلیئر کر دیں. خوف اور دکھ اس چیز کا ہے اسپیکر صاحب, اور اس مطالبے سے اسپیکر صاحب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جو بھی ملک کے کسی بڑے عہدے پہ فائز رہا یا رہ چکا ہے وہ اپنے اساسی اور نیشنلٹی قوم کے سامنے رکھے گا. اسپیکر صاحب اس کے بعد ایک اور بات ہوئی کلبھوشن کے حوالے سے. اسپیکر صاحب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بھی چلایا تھا. کیا انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ اس میں ہے کیا؟ انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کا کیس لڑا جا رہا تھا, اس میں کیا بات ہوئی ہے؟ لیجسلیشن کے حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے؟ ملک کی بہتری ہوئی کہ نقصان ہوا ہے؟ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرتے, کوئی ہمیں دلیل دیتے,
کوئی تجویز دیتے، لیکن اسپیکر صاحب کیا تجویز دیتے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جو انڈیا کی وکیل نے وہاں پہ ویڈیو اور سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف استعمال کیا، وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، نواز شریف کا سٹیٹمنٹ استعمال کیا۔ اسپیکر صاحب یہاں پہ آ کے اس طرح بات کرنا، پھر آتی ہے بات کہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر، جو کہ پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ جس نے آپ کے لیڈر کو سزا دی، نااہل قرار دیا، اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا اور ان کے اوپر ابھی بات کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب جب بات کر رہے تھے میں ذرا آپ سے ان سے سوال کرتا ہوں، یہ موصوف وہ تھے، یہ اداروں کے اوپر کبھی ڈیبیٹ نہیں چاہیں گے، پرائیویٹائزیشن کے اوپر آج ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہمیں آئینہ دکھاتے، ہم سے سوال کرتے، حکمت عملی کے اوپر بات کرتے، اس کے اوپر سوال اٹھاتے، پھر تجاویز سامنے لے کے آتے کہ ملک کے اداروں کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسپیکر صاحب وہ نہیں کیا، بڑے دبنگ انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور احتساب کی بات کر رہے تھے، ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب جب پاناما آیا، دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، کرپشن کے کیسز سامنے آئے، اثاثے سامنے آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میاں صاحب فکر نہ کرو، قوم بھول جائے گی، مطلب مرضی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، قوم کو اس کا پرواہ نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب یہ یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے، میں پھر سے بتاؤں کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اسپیکر صاحب 41 ادارے ان کے دور میں پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ڈالے گئے، یہ پارلیمنٹ لے کے آئے، اداروں کا حال ایسا کیا کہ میں یہ کہتے کہ پرانی باتیں بھول جاؤ۔ اسپیکر صاحب بھولنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سویڈن کے اکانومی انہیریٹ نہیں کیا، ہمیں کوئی یہاں پہ آپ نے اٹلی کا اور کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم نہیں دیا۔ ہم بات کریں گے کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ شروع اس سے کیا تھا کہ ان کا جو مشیر خزانہ ہے وہ اتنا تگڑا تھا، اتنا بہترین پاکستان کی اکانومی کو لے کے گیا کہ آخر میں خود فرار ہو گیا، معیشت کو اتنا مضبوط کر گیا کہ مفرور اشتہاری بن گیا۔ اسپیکر صاحب ان کا دوسرا آیا مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جو پاکستان کا پی آئی اے خریدے گا، پی آئی اے کا بڑا دکھ تھا ان کو کہ پی آئی اے کو کس طرح انہوں نے تباہ کر دیا، دنیا کے اندر جس ایئر لائن کی عزت تھی اس کو انہوں نے رسوا کر دیا، یہاں تک کر دیا اسپیکر صاحب مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل مفت میں لے جائے، سٹیل مل خسارے میں، پی آئی اے خسارے میں، ریلوے خسارے میں۔ اسپیکر صاحب اور یہاں پہ آ کے دبنگ تقریر ہے، ادارے کیا ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کیا ریونیو میں انکریز آیا کہ کمی آئی؟ جو ریلوے کا ریونیو تھا اس میں اضافہ آیا، جو پی آئی اے کا پچھلے 3 مہینے میں کرونا سے پہلے ریونیو تھا اس میں اضافہ آیا۔ تو اسپیکر صاحب اداروں کو آپ نے ڈائریکشن دے دی، ان کی اصلاح کی طرف گئے، لیکن اس کے اوپر بات نہیں۔ پرائیویٹائزیشن سے لے کے گئی ڈیبیٹ پتہ نہیں کہاں تک، اور کلبھوشن کا کہتے ہیں کہ کلبھوشن کا اگر کوئی 2 دن نام نہیں لیتا تھا، 2 دن کیا 3-4 سال گزر گئے تھے، آپ کو اتنی شرم کیوں آتی تھی کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے؟ کبھی لیا تھا؟ کبھی آپ نے جو انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کرتا تھا اس کے اوپر بات کی؟ نہیں کرتے تھے۔ مودی کو کبھی نواسے کی شادی پہ بلایا، کبھی مری میں سدن دل کو بلایا، ہم نے سوال اٹھایا، کہتے کہ ذاتی تعلقات ہے، آپ کو اس سے کیا؟ ملک اس طرح چلتے ہیں اسپیکر صاحب؟ اگر آپ نے مقدمہ لڑنا تھا، کہتے ہیں کہ پاکستانیت کی بڑی بات کر رہے تھے، خود اقامہ رکھا ہوا ہے، 15-20 لاکھ روپے باہر سے نوکری تنخواہ لے رہے ہیں، 5 دن ان کی حاضری رکھتی ہے، 2 بھی چوکیدار ایسے برتی ہوئی ہے۔ امریکہ جا کے پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ یہاں پہ عمران خان کے اوپر فتوے، وہاں پہ جا کے خود لیبرل بن جاتے ہیں، کہتے کہ عمران خان پکا مسلمان ہے، وہاں پہ کہتے کہ ہم لیبرل ہیں، عمران خان کا دین کی طرف جھکاؤ ہے۔ امریکہ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں۔ اسپیکر صاحب اس طرح ملک چلتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے اسپیکر صاحب پرائیویٹائزیشن کے اوپر بات ہوتی، ہم بھی کرتے۔ آخر میں ان کے نعروں کا جواب دیتا ہوں اسپیکر صاحب، 2 دن سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلاتے، اور مجھے پتہ ہے پولیٹیکل پارٹی کا 2014-15 میں اس وقت وہ اتنے سیاسی حریف نہیں تھے میرے، یہ والی جارہ تھے، وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے۔ انہوں نے ایک ایشو میرے حوالے سے اٹھایا اسپیکر صاحب، اور میں نے کیا کیا کہ میں خود کورٹ گیا، تھا اسپیکر صاحب۔ انہوں نے بات نہیں کی، میں کورٹ گیا، وہاں پہ کیس جیتا، جو خبر چلائی گئی تھی وہ 2014 کی خبر
پھر سے 5 دن سے یہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں. میں آج بھی پورے قوم کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہوں. یہ سازشیں ہو سکتی ہے, یہ آپ کا طریقہ واردات ہو سکتا ہے کسی کو خاموش کرنے کا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب میں کسی کے کرپشن پہ نقاب کرتا ہوں اسپیکر صاحب, تو مجھے پتا ہے کہ کل کو میں نصیب یہ بھی مجھے نہ کہنا پڑے کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع اور آخر میں کچھ نہ ہو, اور نہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے, کیونکہ میں سیاسی ورکر ہوں, گراس روٹ لیول سے آیا ہوں, جواب دے ہوں اور اپنے قوم کے لیے جواب دوں گا. 2014 کا ایک ایشو جو انہوں نے اٹھایا تھا اور انہوں نے آج کل ایک ہفتے سے اٹھایا ہوا ہے, کورٹ کا فیصلہ آج سے 3-4 سال پہلے آ چکا ہے اور کورٹ کے ججمنٹ میں آخری پیرا میں صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کے پٹیشن کو غلط ثابت کیا ہے. اسپیکر صاحب ایک کام